السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب سے یہودیوں کا انخلا۔ یا اخوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے۔ ابن ہشام نے یہ پورا معاہدہ نقل کیا ہے۔ معاہدہ تھا، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی معاملات سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمان کو کسی بیرونی فریق سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے شریک ہو کر جنگ کریں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے گا تو دوسرا بھی اس صلح میں شریک ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے مسلمانوں کو کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، لیکن پیٹھ پیچھے جو کر سکتے تھے کرتے رہے۔ مدینے میں انصار اور مہاجروں کو بھائی بنتا دیکھ کر ان کا خون کھولتا تھا، کیونکہ انصار جو اس سے پہلے ان کے پاس زیادہ آتے جاتے تھے اب ان سے بالکل دور تھے۔ اور یہ بات انتہا کو پہنچ گئی جب شوبان میں قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہوا اور اس کے بعد وہ اسلام کے خلاف کھلا زبانیں چلانے لگے۔ بنو قینقاع۔ غزوہ بدر کے بعد ہی بنو قینقاع کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ بنو قینقاع کے یہود پیشہ سے زرگر تھے اور ان کے پاس اسلحہ بہت تھا۔ دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں بہادر اور شجاع تھے۔ اسلام کی ترقی اور خصوصاً غزوہ بدر کی فتح ان سے برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنا اور قدم اٹھانا شروع کیا۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک انصاری عدلان کی باپرتاب بیوی بنو قینقاع کے ایک یہودی کے پاس دکان پر آئیں، جو یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان کو غیرت آئی اور انہوں نے اس یہودی کو مار ڈالا۔ بدلے میں یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو وہ خود بنو قینقاع والوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس چیز کا نام ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور عافیت سے فیصلہ فرمایا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکیں لے جائیں، لیکن اب وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ جتنا لے جا سکتے تھے لے گئے اور ان میں سے کچھ جا کر خیبر میں آباد ہوئے، جو مدینے سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ یہودی قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلے طے کا حلیف تھا۔ قبیلے طے کا ایک شخص اشرف نے اس یہودی قبیلے کے سردار ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ کعب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسہ تھا۔ یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا اور اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ اسی عداوت کی وجہ سے بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے قریش کے مقتولین کے لیے مرثیے پڑے تھے۔ مدینے میں اس نے یہودیوں اور منافقوں کو بھڑکایا اور یہاں تک کہ اس نے سازش تیار کی کہ چپکے سے رسول اللہ کو قتل کرا دے۔ تو ایک روز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ یک وقت میں حملہ کر کے رسول اللہ کو شہید کر دیں، پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت پر نہیں گئے۔ اس کی انہی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے بنو نذیر میں غیظ و غضب کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس کے علاوہ وادی نخلا میں قبیلہ بنو عامر کے 2 اشخاص قتل ہوئے تھے، ان کا خون بہا ابھی تک ادا نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی روح سے بنو نذیر کے پاس گئے اور اس کا مطالبہ کیا۔ بنو نذیر والوں نے بظاہر بات کو تسلیم کیا، پر پیچھے سے ایک شخص مقرر کر دیا جو چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے پتھر گراتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کی دیوار کے سائے میں کھڑے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا اور آپ فوراً واپس لوٹ آئے۔ ادھر قریش اپنی طرف سے بنو نذیر والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ تم جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، ورنہ ہمیں جیسے ہی موقع ملا تو تمہارے قبیلے کو برباد کر دیں گے۔
बनु नज़ीर के यहूदी खुद रसूलुल्लाह और इस्लाम की तरक्की देकर जल रहे थे और अब कुरैश की धमकी के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें रचना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पैगाम भेजा कि आप अपने 30 असहाब को साथ लाएं, हम भी अपने उलमा को लाते हैं। अगर हमारे उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और नाज़र शुदा कलाम की तस्दीक करते हैं तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहला भेजा कि जब तक तुम एक नया मुआहिदा लिखकर ना दो मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। बनु नज़ीर इस पर आमादा न हुए। इसके कुछ अरसे बाद ही फिर से बनु नज़ीर ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आदमी लेकर आएं, हम भी अपने 3 आलिम लेकर आते हैं और किसी दरमियानी जगह जमा होते हैं। हमारे उलमा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ले आए तो हम भी ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन रास्ते में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनु नज़ीर ने खुफिया तौर पर इंतजाम कर रखा है कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन हमला कर देते। इस इत्तला के बाद रसूलुल्लाह रास्ते से ही वापस चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेजा कि या तो तजदीद मुआहिदा कर लो या अपने उलमा लेकर मेरे पास आओ, पर बनु नज़ीर इस पर भी राजी न हुए। मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर चढ़ाई कर दी। वो किला बंद हो गए। 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा। बनु नज़ीर अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन और बनु कुरैज़ा की मदद के इंतजार में थे और जो ये सारी हरकतें बनु नज़ीर वाले कर रहे थे वो इन दोनों की झूठी उम्मीदों की बिना पर कर रहे थे। पर यह हुआ ये कि दोनों में से कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। बिलाकर उन्होंने अर्ज की कि उन्हों के साथ भी बनु कैनुका वाला मामला किया जाए। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कबूल की और बनु नज़ीर वाले मदीने से निकल गए और अक्सर उनमें से जाकर खैबर में आबाद हुए और खैबर के यहूदियों ने इनकी इतनी इज्जत की कि उनमें से 2 सरदारों को खैबर के रईस तस्लीम कर दिए। ये चीज गज़वा खैबर का बायस बनी। बनु कुरैज़ा। मदीने में अब यहूद का एक ही कबीला रह गया था, बनु कुरैज़ा। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर 5 हिजरी ज़ुल्क़दा में उन्होंने गद्दारी की। वाक़या इस तरह का है कि जब कुरैश अपने हलीफों और जिनमें यहूद के कबीले भी थे 12,000 की फौज के साथ मदीने पर हमलावर हुए। इससे पहले अरब ने इतनी बड़ी फौज न देखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से जबल उहद के मशरकी और मगरिबी गोशों में खंदक खुदवा कर दिफा का एक तरीका निकाला। कुफार इस चीज से नावाकुफ थे और वो सख्त सर्दी में खुले मैदान में बैठने पर मजबूर हो गए। अब वो मजबूर हो गए, बस एक ही जानब से हमले का खदशा था, वो था जुनूब मशरकी की तरफ से, और बनु कुरैज़ा उसी जगह आबाद थे। कुरैश तंग आकर अब बनु कुरैज़ा वालों को पैगाम भेज रहे थे कि मदीने पर हमला करो, और दूसरी तरफ बनु नज़ीर भी उन पर दबाव डाल रहे थे, और आखिर वो आमादा हो गए और तैयारियां शुरू करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सूरत हाल से बाखबर थे। इधर मुनाफिकीन भी अपना किरदार अदा कर रहे थे कि बार बार मुसलमानों को खौफ दिला रहे थे कि अब किसी भी लम्हा बनु कुरैज़ा वाले हमला करने वाले हैं और हमले की जद में सबसे पहले वो हमारे बच्चों और औरतों को कत्ल करेंगे और हमारे घर लूटेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अंसारी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बनु कुरैज़ा की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें समझाएं, लेकिन बनु कुरैज़ा वालों ने उस वक्त साफ कह दिया कि ला अक़दा बैनना व बैन मोहम्मद, यानी हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबेन जो मुआहिदा था वो खत्म हुआ, और कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकाले। अल्लाह जल्ल शानुहु का करना ऐसा हुआ कि यहूद कबीले बनु गतफान का एक शख्स नईम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम ला चुका था, पर अपना इस्लाम पोशीदा रखे हुए था, और वह बनु गतफान के साथ कुरैश की फौज में था। उन्होंने कुछ तदबीर की और बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बदगुमानी पैदा हो गई, जिसकी वजह से बनु कुरैज़ा अपनी पूरी तैयारियों के बावजूद एक कश्मकश में रहे और कुछ न कर सके। इस दौरान अल्लाह जल्ल शानुहु की गैबी मदद मुसलमानों के लिए आ गई और तेज आंधी ने कुरैश की फौज को तितर बितर कर दिया। मजबूरन वो लौट गए। कुरैश के लश्कर की वापसी के बाद रसूलुल्लाह अपने हथियार खोल ही रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हथियार उतार रहे हैं जबकि हमने अभी तक हथियार नहीं उतारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तशरीफ ले जाकर बनु कुरैज़ा के मामले को निपटाइए। यह अल्लाह का हुक्म था कि बनु कुरैज़ा को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह ने इसी वक्त हुक्म दिया कि कोई भी मुसलमान हथियार न खोले, सब के सब जल्द अज जल्द बनु कुरैज़ा की बस्ती में पहुंचे और कोई भी असर की नमाज वहां पहुंचने से कबल न पड़े। बनु कुरैज़ा के किले बहुत मजबूत थे और वो उनमें महसूर हो गए। 1 माह तक मुआसरा जारी रहा, पर आखिरकार उन्होंने तंग आकर हथियार डाले और ये शर्त रखी कि उनके मामला फैसला कबीला औस के सरदार सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु करें, और वो जो भी फैसला करेंगे हमें तस्लीम होगा। बनु कुरैज़ा को तवक्को थी कि बनु औस से उनके पुराने ताल्लुकात थे और उनका सरदार उस ताल्लुक का लिहाज रखेगा। सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा अहज़ाब में एक तीर लगने की वजह से जख्मी हो गए थे। उन्हें एक डोली में बनु कुरैज़ा की बस्ती में लाया गया। सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तौरात के मुताबिक यहूदियों की अपनी शरीयत के ऐन मुताबिक फैसला किया। तौरात में किताब तस्निया 20 आयत 10 में है कि जब किसी शहर पर हमला के लिए जाओ तो पहले सुलह का प्याम दे,
اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق ان کے کئی سو جوان قتل کیے گئے، اور عورتوں اور بچوں اور دیگر عمر رسیدہ مردوں کو غلام بنا لیا گیا، اور تمام مال غنیمت قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ سے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا، یعنی تورات کے حکم کے مطابق۔ فتح خیبر۔ خیبر پہلے سے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھ تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ بھی وہیں جا مقیم ہوئے۔ اس طرح خیبر میں یہود کی ایک بہت بڑی قوت جمع ہو گئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش کی 12,000 کی فوج میں سے تقریباً 2,000 خیبر کے یہود تھے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے جزیرہ نما عرب سے یہود کا مکمل خاتمہ کرنا چاہا۔ پہلے تو رسول اللہ نے خیبر کے یہود کو معاہدے کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہ آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستوں کے ساتھ مدینے کے باہر چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر حملہ کرتے اور غارت گری کے بعد بھاگ جاتے۔ آخر رسول اللہ نے ان کو مکمل ختم کرنے کے لیے ذوالحجہ 6 ہجری میں خیبر کی طرف کوچ کی، پر یہ معرکہ 7 ہجری کے شروع میں پیش آیا۔ خیبر ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کے مختلف قلعے تھے، ایک کے بعد ایک قلعہ شدید جنگ کے بعد فتح ہوا، پر سب سے مضبوط ترین قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا، پر آخر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور یوں انہوں نے شکست تسلیم کر دی اور جزیرہ نما عرب سے یہود کی قوت ختم ہو گئی۔ فتح کے بعد پورے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کے درخواست پر زمین انہی کے قبضے میں دی گئی اور پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کا ہوا۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، جو آ کر پورے قلعے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا اور پھر یہود کو انتخاب کا حق دیتا۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے، زمین اور آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ تو یا اخوانی، یہ آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی توفیق، ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔